سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اور جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 48 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر میں نے ساوری کے چہرے پر دیکھا۔ وہ میرے جواب کی منتظر تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہی نہیں، چہرے پر بھی انتظار پھیلا ہوا تھا۔ میں نے چند لمحے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد دھیمے سے کہا، وقت جو فیصلہ کرے گا ساوری، وہی بہتر ہوگا۔ میں اپنے سارے معاملات وقت پر چھوڑتا ہوں۔ ایسے تو نہیں چلے گا نا، یہاں کے معاملات کو دیکھنا ہے، ان لوگوں کو اکیلا۔ اس نے کہنا چاہا تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، اگر ہم اس جہاں میں نہ بھی رہے تب بھی یہاں کے سارے معاملات چلتے رہیں گے، تم فکر نہ کرو۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، علی، میں نے جو وقت گزارا ہے، رحمہ نے اور ہمارے جیسی کئی لڑکیوں نے جو اذیت سہی ہے، وہ اذیت تم نہیں سمجھ سکتے۔ کچھ تو اس جہان سے بھی چلی گئیں۔ مجھے زندگی سے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ ہم پیدا ہی ایسے خطے میں ہوئے ہیں، ہماری آنکھ ہی ایسے گھر میں کھلی، کسی کو کیا دوش دیں علی؟ ہم جیسوں کی قسمت ہی یہی ہوتی ہے۔ اس نے دکھی دل سے کہا، تم مجھے جذباتی کرنے کی کوشش مت کرو ساوری، جو تم کہنا چاہتی ہو نا وہی کہو۔ میں نے انتہائی سنجیدگی سے کہا اور اس کے کاندھے سے ہاتھ ہٹا لیا تو وہ لرزتے ہوئے لبوں اور کانپتی پلکوں کے ساتھ بولی، میں کچھ بھی نہیں چاہتی سوائے تمہارے۔ تم میرے بارے میں سب جانتی ہو، بلکہ میرے بارے جاننے کی ضد تم نے خود کی۔ اب جب کہ تمہیں میرے بارے میں سب پتا ہے تو پھر تم میرے ساتھ کیوں امیدیں باندھ رہی ہو؟ اگر تمہیں کچھ معلوم نہ ہوتا تو شاید میں تمہیں کوئی امید دلاتا، کوئی جھوٹ بول دیتا، کوئی آس دلا دیتا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے جذباتی لہجے میں پوچھا، کیا تم مجھے محبت کرنے سے روک سکتے ہو؟ میں کسی کی سوچ پر پہرے کیسے بٹھا سکتا ہوں ساوری؟ مگر حقیقت کیا ہے، اسے جاننے کے بعد فیصلہ کرنا بھی ایک حقیقت ہے، دانش مندی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی گرفت میرے ہاتھوں پر مزید سخت ہو گئی۔ تبھی میں نے نرم سے لہجے میں کہا، تمہیں پتا ہے میں کن راہوں کا مسافر ہوں؟ میری کوئی منزل نہیں ہے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اب اگر میں چاہوں بھی تو ان راہوں سے پلٹ نہیں سکتا۔ پتا نہیں کب کہاں کس وقت زندگی ہار جاؤں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ میرے کہے ہوئے الفاظ کی گونج کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے بہت نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، میں تمہارے پاؤں کی زنجیر نہیں بننا چاہتی ہوں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے، مجھے کل بھی تم سے محبت تھی، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ نہ تم مجھے اپنی محبت سے روک سکتے ہو اور نہ ہی میں خود کو۔ تو پھر سب کچھ وقت پر چھوڑ دو نا۔ وقت ہمارے لیے کیا لاتا ہے اس کا انتظار ہم دونوں کریں گے، میں نے کہا اور بڑی نرمی سے اس کا سر اپنے کاندھے پر رکھ لیا۔ وہ ایک دم سے رونے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ جو کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، میں چاہتا تھا کہ وہ کھل کر برس جائیں۔ دن کا اجالا پھیل رہا تھا، پرندے رزق کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ روہی کے سناٹے میں مال مویشیوں کی آوازیں جا بجا پھیلی ہوئی تھیں۔ ساوری اور رحمہ کچن نما کمرے کے باہر ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ میں وہیں ان کے پاس ایک پیڑے پر جا بیٹھا۔ رحمہ نے دودھ دھو لیا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے ایک کٹورے میں لسی ڈال کر مجھے دے دی۔ میں ٹھنڈی لسی پی رہا تھا کہ سامل بھی وہیں آ گیا۔ تبھی ساوری نے کہا، یہ روٹی اور لسی لے جا، وہ چھوٹو رام کو دیا۔ لے مکھن بھی لے جا، رحمہ نے کہتے ہوئے مکھن والے برتن کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ میں خاموش رہا۔ چاہے چھوٹو رام ہمارا دشمن تھا، لیکن اس وقت وہ ہمارے پاس تھا، بھلے ہی قید تھا، لیکن اسے روٹی تو دینا تھی۔ وہ چنگیر لے کر باہر نکل گیا، میں وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ دونوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا۔ تبھی میں نے صرف ان سے بات کرنے کے لیے کہا، ردھی کو بھی دے دو روٹی۔ تمہیں بڑا خیال ہے اس کا، جب روٹی دینا ہوگی میں دے دوں گی، تم جاؤ جہاں جانا ہے، اپنا کام کرو۔ ساوری نے لاپرواہی سے کہا تو میں ہنس دیا۔ وہ بھی لبوں میں مسکرا رہی تھی۔ وہ ہے کہاں؟ دکھائی نہیں دے رہی، میں نے جان بوجھ کر پوچھا۔ رات اس کے ساتھ تھوڑی کھینچا تانی کی گئی ہے، میں نے اسے کپڑے دیے ہیں کہ نہا لے، اس نے دھیمے سے بتایا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے تھوڑی دیر باتیں کروں، لیکن وہاں رحمہ بھی تھی، اس لیے ناشتے کے بعد ڈیرے پر جانے کے لیے اٹھ گیا۔ ڈیرے پر خاموشی تھی، شاید سبھی کہیں گئے ہوئے تھے۔ چھوٹو رام ایک طرف بندھا ہوا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ خالی برتن اس کے پاس پڑے تھے۔ میں ایک چارپائی پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وقت کتنا بدل گیا تھا، کبھی یہاں پر مظلوم لوگ یوں بندھے ہوئے پڑے ہوتے تھے اور آج یہاں پر ظالم بندھے ہوئے ہیں۔
جب میں کچھ بھی نہ بولا تو اس نے مجھے زور سے آواز دی، علی مجھے کھول دے، جانے دے مجھے۔ اگر ایسا نہ کروں تو؟ میں نے اونچی آواز میں پوچھا۔ میرا قبیلہ تیرا دشمن ہو جائے گا، میرے دوست نہیں چھوڑیں گے تجھے، اس نے مجھے باقاعدہ دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ تم نے کہا اور میں ڈر گیا، بات ختم، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ بات اتنی نہیں علی، جانے دو، اس نے پھر سرزنش والے انداز میں کہا۔ دیکھو، اگر تیرے لوگوں میں اتنا دم ہوتا نا تو وہ اب تک مجھ پر حملہ کر چکے ہوتے، اور سچ پوچھو تو میں تمہیں لایا ہی اسی لیے ہوں۔ وہ جو بھی ہیں میرے سامنے آ جائیں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ تمہیں کس کی تلاش ہے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ میں اسے خود سامنے لے آؤں گا، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ دیکھو، اگر مجھے معلوم ہوا تو میں بتا دیتا ہوں۔ اس بار وہ نرم پڑتے ہوئے بولا تو میں نے اسی لاپرواہی سے جواب دیا، نہیں چھوٹو رام، اب نہیں، میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تمہیں بستی والوں کے سامنے زندہ جلانا ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ 1 پہر یا 2 پہر کے مہمان ہو، میں تم سے اب کچھ نہیں کہوں گا، میں نے کہا اور اٹھ کر گیٹ کی طرف جانے لگا۔ ابھی تک میں گیٹ تک نہیں پہنچا تھا کہ میرا فون بج اٹھا۔ سکرین پر اجنبی نمبر تھے۔ میں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے کھنکھناتی ہوئی آواز، اور وہ بھی مردانہ آواز ابھری جس میں بے تکلفی سے زیادہ سختی تھی۔ علی میاں بات کر رہے ہو؟ ہاں تو، میں نے مختصراً کہا تو وہ تیزی سے بولا، ہم بات کرے ہیں رماکانت بیوپاری۔ ہاں تو بولو، کون رماکانت بیوپاری؟ میں نے سمجھتے ہوئے بھی انجان بن کر پوچھا تو وہ کافی حد تک نرم لہجے میں بولا، رات تم نے ہمارے لڑکے اور اس کے لاجوموں کو مارا، ان کے ساتھ بہت جیاستی کی، تم نے لڑکی چھیننا تھی چھین لی، مال کو ڈاکو پڑ جاتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، پر جو تو نے ان کی بے جا سختی کی وہ ٹھیک نہیں کیا تم نے۔ اب کیا کریں راماکانت جی، ہماری بات نہیں مانی انہوں نے، مان جاتے تو سکون سے بھیج دیتے۔ تیرے لڑکے نے کچھ زیادہ ہی بیوپاری بننے کی کوشش کی تو مار کھائی، میں نے بھی اسی اطمینان سے جواب دیا۔ اب سنا ہے تم نے چھوٹو رام کو بھی پکڑا ہوا ہے، اس نے بات بدلتے ہوئے کہا تو میں سکون سے بولا، ہاں پکڑا ہوا ہے، ابھی کچھ دیر میں اسے زندہ جلا دوں گا، بس بندوبست ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کرو، سمجھ جاؤ، ہم کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، ہم سب کچھ بھول جائیں گے، اس نے اسی نرم اور ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ تمہاری بات مان کر میں اگر اسے زندہ چھوڑ دوں گا تو وہ پھر سے لڑکیاں بیچے گا، اسے سزا دوں گا تو پھر کم از کم اس علاقے میں کسی میں ہمت نہیں ہوگی ایسا کام کرنے کی، میں نے اس کے انداز میں ٹھنڈے اور نرم لہجے میں کہا۔ پھر تو بہت غلط ہو جائے گا، دیکھو ہمارا یہ بیوپار ہے اور ہم اپنے بیوپار کو ہر قیمت پر بچائیں گے۔ چھوٹو رام کو مارنے کا مطلب ہے تم نے ہماری دشمنی مول لے لی۔ تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پہلے تو بیوپاری دشمنی لیتے نہیں، اور اگر ان کے بیوپار پر بات آ جائے تو دشمنی سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہو کیا؟ اس نے دبے دبے غصے سے کہا۔ تم دشمنی میں کہاں تک جاتے ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، تم جہاں تک جانا چاہتے ہو چلو، میں نہیں روکتا تمہیں، ہاں مگر میں اپنے علاقے میں عورتوں کا بیوپار نہیں ہونے دوں گا، یہ طے ہے راماکانت جی، میں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ مطلب تم نہیں مانو گے؟ اس نے حتمی لہجے میں پوچھا۔ میں تو مان رہا ہوں کہ عورتوں کا بیوپار اب نہیں ہوگا، میں نے سخت لہجے میں کہا تو دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے یوں ہی چپی رہی، پھر وہ کافی ملائم لہجے میں بولا، دیکھ میں مانتا ہوں کہ اب اس علاقے پر تمہاری اجارہ داری ہے، بول کیا لے گا تاکہ ہم اس علاقے میں بیوپار جاری رکھ سکیں؟ تمہاری کوئی بیٹی یا بہو ہے تو وہ مجھے بیچ دے، پھر سوچوں گا، میں نے سخت غصے میں کہا، لیکن اس وقت مجھے انتہائی حیرت ہوئی جب وہ بڑے ہی نرم لہجے میں طنزیہ انداز میں بولا، جب تم ہماری بیٹی بہو خریدو گے تو اس کا مطلب کہ تم بھی بیوپاری بن گئے، آؤ پھر مل کر کرتے ہیں بیوپار، رواج کے مطابق بہو تو بکتی نہیں، بیٹی کا سودا کرو گے تو آؤ کرتے ہیں بیوپار۔ بہت بے غیرت ہو تم یار، میں نے بھنا کر کہا تو ہنستے ہوئے بولا، اگر غیرت ہوتی تو یہی بیوپار کرتے، اب چپ چاپ اپنی قیمت بتاؤ اور چھوٹو رام کو چھوڑ دو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو سمجھو ہماری اور تمہاری دشمنی شروع ہو جائے گی، بتائے دے رہے ہیں۔ میں نے تو مارنا ہے چھوٹو رام کو، تم اگر روک سکتے ہو تو روک لو، ٹھیک 11 بجے، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تو وہ تیزی سے بولا، ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں کچھ۔ اس نے کال ختم کر دی۔ میں نے سیل فون جیب میں ڈال لیا۔ اس وقت تک میں گیٹ پر آ چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر وہ جہانگیر لوگ کھڑے تھے، ان کے پاس بختاور اپنی بائک لیے کھڑا تھا، شاید وہ ابھی یہاں آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ سب میری طرف آنے لگے۔ چند منٹ کے بعد جب وہ ڈیرے پر آ کر 4 پائیوں پر بیٹھ گئے تو میں نے انہیں راماکانت کے فون کے بارے میں بتایا۔ وہ اپنے ٹھکانے پر بیٹھ کر بات کر رہا ہے نا، جب سامنے آئے گا تو دیکھا جائے گا، بختاور نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔
کیا کرنا ہے اس چھوٹو رام کا؟ جہانگیر نے پوچھا۔ اسے ساری بستی کے سامنے زندہ جلانا ہے، میں نے کہا تو چھوٹو رام نے رحم طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے بختاور سے کہا، تم جاؤ نا، بستی والوں کو اکٹھا کرو۔ جاتا ہوں، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ وہ میری بات سمجھتے ہوئے بولا تو چھوٹو رام تیزی سے بولا، میں مانتا ہوں کہ میری تم لوگوں سے دشمنی رہی ہے، بس ایک بار معاف کر کے دیکھ لو، میں تم لوگوں کے بڑے کام آؤں گا۔ تیر نشانے پر لگتا ہوا دیکھ کر بختاور نے لاپرواہی سے پوچھا، مثلاً کیا کام آئے گا تو ہمارے؟ میں راما کانت کے بارے میں معلومات دے سکتا ہوں۔ اور اس نے کہنا چاہا تو بختاور اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، وہ جب آئے گا نا سامنے تو اس کی ساری جنم کنڈلی نکل آئے گی، تیری جو سزا ہے وہ تجھے مل کر رہے گی۔ تم لوگ اس کی پہنچ تک نہیں پہنچ سکتے بختاور، میں تو مر جاؤں گا کوئی بات نہیں، لیکن وہ بیوپاری ہے، ایک ایک ٹکے کا حساب رکھتا ہے، اپنا ایک ٹکا وصول کرنے کے لیے اسے چاہے روپے نہ خرچ کرنا پڑے وہ کر دے گا۔ وہ خود لڑنے کبھی نہیں آئے گا، مگر سازش ضرور کرے گا، ایسی سازش جس کا تم لوگ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ چھوٹو رام نے معلومات دینے کی کوشش کی۔ یار وہ جو کرے گا سو کرے گا، تمہارا کام پہلے نہ کر دوں؟ تمہاری اوقات تو اتنی ہے، تیری بستی کا کوئی تجھے لینے تک نہیں آیا، کسی نے تیرے بارے میں پوچھا تک نہیں، راما کانت کا نام لے کر تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ آفتاب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے میں کہا تو سر جھکا کر بیٹھ گیا، پھر کچھ دیر کے بعد بولا، وہ لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے تم لوگوں سے، اچھا ہے نا مزید ڈر جائیں، تیرا جیسا کوئی بندہ پیدا نہ ہو ان میں۔ آفتاب نے نفرت سے کہا تو وہ بالکل ہی مایوس ہو گیا۔ اوے ایک بات تو بتا، تم ہو یہاں کے اسی بستی میں پیدا ہوئے ہو، یہیں پلے بڑے، لیکن تیرا پاسپورٹ بھارتی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ مدثر نے ایک دم سے پوچھا تو اس نے مردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کافی کچھ کرتا رہا ہوں وہاں پر، بس اب چھوڑ دینا چاہتا تھا، ادھر جا کر بسنا چاہتا تھا، کبھی دوبارہ نہ آنے کے لیے۔ چل ٹھیک ہے، اب یہ تیری قسمت کہ تم اب کہیں نہیں جا سکو گے، تیرا انتم سنسکار تو ادھر ہی ہوگا۔ جہانگیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک بات کہوں اگر آپ مان لیں تو؟ چھوٹو رام نے عجیب سے لہجے میں کہا جسے سن کر میں چونک گیا۔ مجھے لگا کہ جس وجہ کے لیے میں نے اسے زندہ جلانے کی دھمکی دی تھی شاید اب وہی بات بتائے۔ بولو گے تو معلوم پڑے گا، میں نے تیزی سے کہا۔ دیکھو مجھے مارنا ہے تو بھلے مار دو، لیکن اگر تم لوگوں نے راما کانت کا زور دیکھنا ہے تو مجھے شام تک مت مارو، رات کو مار دینا، تم مجبور ہو جاؤ گے مجھے نہ مارنے کے لیے، یہ تماشا بھی دیکھ لیں، اس نے اسی عجیب سے لہجے میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بختاور نے حیرت سے پوچھا۔ بختاور تم جانتے ہو کہ ادھر سے ادھر کیسے آیا جاتا ہے؟ اس میں 100 کام ہوتے ہیں، اس بارے بھی تم جانتے ہو، راما کانت کی رسائی بہت دور تک ہے، وہ بڑے کام کا بندہ ہے۔ چھوٹو رام نے کہا تو بختاور نے غصے میں کہا، چل اب دھمکیاں دینا بند کر، میں نے سوچا کچھ کام کی بات کرے گا، پہلے کبھی نہیں سنا اس راما کانت بیوپاری کے بارے میں نے بختاور سے پوچھا۔ میں جب ادھر تھا تو تھوڑی بہت بھنک پڑی تو تھی اس بیوپاری کی، لیکن کبھی واسطہ پڑ جائے گا یہ میں نے نہیں سوچا تھا، اس نے بتایا۔ چھوٹو رام پر مردنی چھائی ہوئی تھی، وہ ہمیں ڈرانا چاہتا تھا لیکن ڈرا نہیں پا رہا تھا۔ مجھے راما کانت کے بارے میں پوری معلومات نہیں تھی، میں چاہتا تھا کہ چھوٹو رام مجھے اس کے بارے میں بتائے، لیکن وہ ہر بار ترا دے جاتا تھا۔ میں نے بڑے نرم لہجے میں کہا، چل تجھے شام تک نہیں مارتے، اگر کچھ نہ ہوا تو پھر تجھے مارنا بنتا ہے نا کہ نہیں، تم خود بتاؤ۔ ٹھیک ہے پھر مجھے مار دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس نے کافی حد تک حوصلہ مند ہوتے ہوئے کہا تو مجھے فکر لاحق ہو گئی۔ میں اٹھا اور رہائشی علاقے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں جا کر میں نے زمان موہل کا نمبر ملایا، وہ جیسے میرے فون ہی کا منتظر تھا، فوراً کال ریسیو کرتے ہی بولا، چھوٹو کو مارا نہیں ہے اب تک؟ ابھی تک تو نہیں مارا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں راما کانت نے فون کیا تھا؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا تو میں نے اسے بتاتے ہوئے پوچھا، بات کیا ہے؟ اصل میں تجھے اب تک اس بندے سے واسطہ نہیں پڑا، یہ ہے تو راجستھانی لیکن بہت عرصے سے ادھر کام کر رہا ہے، اب بھی اس کا کام دونوں طرف ہے، عورت سے لے کر منشیات تک، اغوا سے لے کر قتل تک سارے کام کرتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اب تک اس نے پلٹ کر وار کیوں نہیں کیا؟ جتنی میں نے اس کے بیٹے اور اس کے بندوں کی کر دی ہے انہیں اب تک وار کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے حیرت سے کہا تو بولا، نہیں کیا، یہی تو اصل بات ہے، وہ بہت ٹھنڈا دشمن ہے۔ اچھا چل، جتنا بھی وہ ٹھنڈا دشمن ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ابھی مجھے یہ بتا کہ تم اس سے ملے ہو کبھی؟ کہاں ہے اس کا ٹھکانہ؟ اس کے بارے میں ساری معلومات دو، میں نے کہا تو وہ خوفزدہ انداز میں بولا، بات سن علی، سمجھو وہ بھیڑوں کا چھتا ہے، ایک بار ہاتھ ڈالو گے تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی، اس کی آر پار بہت بنی ہوئی ہے۔ اور اس نے مزید کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا،
مجھے ڈراتے رہو گے یا بتاؤ گے بھی؟ یہاں سے کوئی 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے، سندر بستی۔ وہ بستی انہی کی ہے، لیکن ارد گرد کا بہت سارا علاقہ سمجھو انہی کا ہے۔ وہیں قاتل، ڈاکو، لٹیرے اور کئی مجرم بستے ہیں۔ آج تک نہ انہوں نے کسی کو چھیڑا ہے اور نہ کسی نے انہیں۔ بس وہ جو کام کرتے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرن شاہ کا ان کے ساتھ لینا دینا تھا، وہ ان کے ساتھ کام کرتا تھا۔ زمان موہل نے ایک سرسری سا خاکہ میرے سامنے رکھ دیا۔ کوئی وہاں سے سورس مل سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ممکن ہی نہیں، اب تک تو یہی انہی کی کامیابی ہے۔ وہاں کوئی غدار نہیں رہ سکتا، جس پر بھی شک ہو وہ اسے مار دیتے ہیں، اس نے تیزی سے بتایا۔ میں کچھ دیر تک مزید اس سے باتیں کرتا رہا، پھر فون بند کر دیا۔ ایک دم بے چینی سے میرے اندر ہلچل ہونے لگی تھی۔ ایسا کوئی راماکانت کے بارے میں معلومات لینے سے نہیں ہوا تھا کہ وہ کتنا طاقتور ہے، بلکہ مجھے افسوس یہ ہونے لگا تھا کہ رات میں نے اس کے بیٹے کو چھوڑ کیوں دیا۔ میں انہیں بے ضرر سا بیوپاری سمجھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک ریکٹ ہے۔ اب جو کچھ تھا مجھے اسے ختم کرنا تھا۔ شام کے سائے پھیل گئے تھے۔ میں گوپے پر کھڑا سورج غروب ہونے کا نظارہ کر رہا تھا۔ میں نے دوپہر کے وقت چاچا سائیں سے پوری مشاورت کی تھی۔ ان سے بات کر کے مجھے کافی کچھ ایسا سننے کو ملا تھا جس سے میں بہت کچھ کر سکتا تھا۔ چاچا سائیں نے مجھے کہا تھا، پتر، دنیا کے جس خطے پر بھی انسان آباد ہے نا، وہاں اگر محبت ہے، بھائی چارہ ہے، سکون ہے، تو وہیں پر قتل و غارت گری بھی ہے۔ نفرت اور دشمنی بھی اسی طرح موجود ہے، کیونکہ یہ سب انسان کی سرشت میں شامل ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے جہاں سوچ پختہ ہو، جہاں انسان کسی دوسرے کی زندگی میں دخل نہ دیں، لالچ نہ کریں، تو وہ خطہ پھر بھی رہنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن میں راماکانت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ وہی نا، ہم یہاں نہ جانے کب سے رہ رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کبھی یہاں آ کر بسے تھے، ہماری طرح دوسرے لوگ بھی آئے، کبھی کسی میں بھائی چارہ رہا تو کبھی دشمنی، کوئی گیا چلا، کوئی یہیں ہے، اور نئے لوگ بھی آ کر آباد ہو سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ راماکانت کے آباء و اجداد بھی یہی ہیں، ان کا بیوپار نہ جانے کب سے پار راجستھان کے ساتھ ہے۔ وقت کے ساتھ اگر مشکلیں بڑی ہیں تو آسانیاں بھی تلاش کر لی گئی ہیں، لیکن یہ بیوپار کس قدر گھناؤنا ہے، میں نے نفرت سے کہا۔ میرا تو خیر نہیں، لیکن میرے بڑوں کا اسی پر اختلاف رہا ہے۔ میں نے انہیں اسی لیے قریب نہیں آنے دیا۔ سچی بات ہے، ہمیں ڈر بھی تھا۔ سب سے بڑا ڈر تو میرن شاہ اور پیروزہ کی دشمنی تھی۔ چاچا سائیں نے دھیمے لہجے میں کہا تو میں نے پوچھا، میں نہیں جانتا کہ ان کی کمزوریاں کیا ہیں، میں اسے کیسے ختم کر پاؤں گا، لیکن مجھے ختم کرنا ہے انہیں۔ بتائیں کیا کروں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، سکون سے سنو، چاچا سائیں نے کہا، اور پھر پوری تفصیل سے مجھے راماکانت اور اس کے قبیلے کے بارے میں بتاتا رہا۔ ان کے کام کرنے کا سٹائل کیا تھا، کن قبیلوں سے ان کا تعلق ہے، کن سے بیوپار ہے، اور وہ کیا اور کیسے کرتے ہیں، میں کیا کر سکتا تھا اور کیا کچھ ممکن تھا، سب پر تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ جہانگیر، مدثر اور آفتاب کے ساتھ بختاور بالکل تیار تھا۔ شعیب کو میں نے پیچھے ڈیرے پر سیکیورٹی کے لیے چھوڑ دیا تھا، مجھے اس پر اعتماد تھا۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر پلٹ کر چارپائیوں کے پاس آ گیا۔ چھوٹو رام کو میں ساتھ اٹھا کر لایا تھا۔ میں اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا، اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بڑے سرد لہجے میں نے پوچھا، دیکھ بھائی چھوٹو، ہم نے تمہاری بات مان لی، تمہیں دوپہر تک نہیں مارا، شام ڈھلنے کو ہے، اب بتا تیرے ساتھ کیا کریں؟ جو مرضی کر لیں، اب مجھے پتا چل گیا کہ کوئی مجھے لینے کے لیے نہیں آئے گا، اس نے بے بسی سے کہا۔ ایک رسک ہے، اس سے تم بچ بھی سکتے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو زندگی کی رمق پا کر وہ فوراً پوچھنے لگا، کیا کرنا ہوگا مجھے؟ ہمیں ان کے ٹھکانے تک لے چل، میں نے آفر دی۔ میں لے تو جاؤں گا مگر وہاں سے بچ کر آنا مشکل ہے، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، تو میں سرد لہجے میں بولا، تو بتا دے بس، آگے ہماری مرضی۔ لفظ میرے منہ ہی میں تھے کہ مدثر نے تیز لہجے میں ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اوئے علی وہ دیکھ۔ میں نے اس کے اشارہ کرنے والی سمت میں دیکھا تو ایک غبار اٹھ رہا تھا، 4-5 گاڑیاں بھاگتی چلی آ رہی تھی۔ اگرچہ ڈوبتے ہوئے سورج میں وہ سارا منظر صاف نہیں تھا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جو کوئی بھی ہیں وہ اچھے تیور نہیں رکھتے۔ گاڑیاں بھاگتی ہوئی اسی انداز میں آ رہی تھی۔ شعیب کو بتا دے، میں نے تیزی سے کہا تو وہ بولا، ٹھیک ہے۔ ہم سب پھیل کر ان کی گھات میں بیٹھ گئے۔ ہم اگر خود کو پوری طرح چھپا بھی لیتے، لیکن ہماری گاڑیاں گوپے کے باہر ہی کھڑی تھیں جہاں کچا راستہ تھا۔ ایک لمحے میں اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں کوئی ہے۔ وہی ہوا، وہ ساری گاڑیاں بالکل گوپے کے سامنے آن رکی تھیں۔ وہ گاڑیاں کچھ دیر تک ویسے ہی کھڑی رہیں، ان میں سے کوئی نہیں اترا۔ مجھے یقین ہونا چاہیے تھا کہ وہ کون ہے، ہو سکتا ہے وہ راماکانت کے لوگ نہ ہوں۔ میں اس وقت اوٹ میں کھڑا ایک جھری میں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے چھوٹو رام کو اشارہ کرتے ہوئے دھیمے سے کہا،
چل جا انہیں دیکھ کون ہے۔ میں یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر چھوٹو رام ان کے ساتھ جا کر مل بھی گیا تو کون سا پہلے کم لوگ تھے، ایک یہ بھی صحیح، لیکن یہ یقین ہو جانا تھا کہ وہ راما کانت کے لوگ ہیں۔ چھوٹو رام آہستہ قدموں سے چلتا ہوا گوپے کے تھڑے سے نیچے اترا اور پھر گاڑیوں تک چلا گیا۔ وہ جس جیپ کے پاس پہنچا اس کا شیشہ اترا تو اس میں بیٹھا ہوا شخص مجھے دکھائی نہیں دیا۔ اندھیرا ہو گیا تھا۔ چھوٹو سے اس کی جو بھی بات ہوئی ہو، لیکن اس کا رد عمل بڑا سخت نکلا۔ چھوٹو کے بات کرنے کے ساتھ ہی گاڑی کا سن روف کھلا اور گوپے کی طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ ایک زبردست برسٹ نے طبلے جنگ بجا دیا تھا۔ فائرنگ کی آواز سے سناٹا دہشت ناک بن گیا تھا۔ فوراً ہی پچھلی جیپ سے ایسی ہی فائرنگ ہونے لگی۔ چھوٹو رام ان کے ساتھ جیپ میں جا بیٹھا تھا۔ ایسا ہونا ہی تھا۔ مجھے یہ پوری طرح یقین تھا کہ گوپے پر صرف میں ہوں، باقی چاروں وہاں نہیں تھے۔ اگر انہوں نے فوراً ہی اسلحے کی نمائش کر دی تھی تو ہمارے پاس کون سا کم تھا۔ میں پوری تیاری سے گیا تھا کہ مجھے راما کانت کی سندر بستی میں جانا تھا، لیکن وہ خود ہی چل کر آ گئے تھے۔ میں نے فون نکالا اور جہانگیر کو فون کیا۔ ہاں کیا صورتحال ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس ایک آدھ منٹ گوپے کی طرف متوجہ رکھو، انہیں باقی میں سنبھال لوں گا، اس نے تیزی سے کہا۔ تو میں نے پوچھا تم دیکھ رہے ہو کتنی گاڑیاں ہیں؟ 4 ہیں، اس نے کہا اور پھر جواب نہیں دیا، لیکن مجھے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے فون جیب میں ڈال لیا اور ایک دم سے برسٹ مارا اور اگلے ہی لمحے اپنی جگہ بدل لی۔ پھر وہاں سے دوبارہ برسٹ مارا، پھر جگہ بدل لی۔ اس کے ساتھ ہی جو فائرنگ ہوئی وہ ماحول کو دہلا دینے والی تھی۔ بیک وقت 4-5 گنوں سے فائر ہونے لگا تھا۔ مجھے منٹوں کا نہیں لمحوں کا انتظار تھا، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ اچانک یکے بعد دیگرے 4 زوردار دھماکے ہوئے، اس کے ساتھ ہی چیخیں بلند ہوئیں۔ میں نے واپس اسی جگہ پر آ کر دیکھا، گاڑیاں آگ میں جل رہی تھیں، ان میں سے لوگ تیزی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے گن کی نال اس جھری میں رکھی اور فائر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی چاروں جانب سے فائر ہونے لگا۔ مدثر کا دیا ہوا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ دوپہر کے وقت جب ہم پلان کر رہے تھے، مدثر ہی نے ایک آپشن دیا تھا کہ اگر گوپے پر اچانک ہمیں دبوچ لیا جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تبھی جہانگیر نے جواب دیا تھا کہ پھر گوپے پر کوئی نہ رہے، گوپے سے باہر آ کر فائرنگ کرے یا پھر ہینڈ گرنیڈ سے فوراً ہی ان کی گاڑی تباہ کی جائے۔ اس وقت اور دوسری باتوں کے ساتھ یہ بات بڑی بے ضرر سی لگی تھی، لیکن مدثر نے پوری تفصیل سے پلان دیا تھا کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ وہی پلان کام آیا۔ جہانگیر سمجھ گیا تھا کہ کرنا کیا ہے۔ جیسے ہی یہ یقین ہو گیا کہ حملہ آور نے فائرنگ کر کے طبلے جنگ بجا دیا ہے تو وہ تینوں گوپے سے ہٹ گئے۔ وہ گوپے کے پیچھے سے بھاگتے ہوئے پیچھے گئے، پھر گوپے اور کچی سڑک کے پار چلے گئے۔ وہاں اندھیرے میں آگے بڑھے۔ انہوں نے کچی سڑک پر کھڑی گاڑیوں تک ہینڈ گرنیڈ پھینک دیے۔ جیسے ہی وہ گرنیڈ پھٹے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ 1-2 منٹ میں وہاں کا ماحول یکسر بدل کر رہ گیا تھا۔ اب وہ گوپے کی طرف رخ نہیں کر سکتے تھے، اگر کرتے بھی تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف وہ چاروں تھے، وہ بلا وجہ فائرنگ کر کے اپنے رخ کی نشاندہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہاں سے بھاگ کر کئی لوگ چھپنے کی کوشش کرتے۔ جو کچھ کرنا تھا تیزی سے کرنا تھا۔ فون ابھی تک چل رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار جہانگیر کو آواز دی تو اس نے کہا کافی حد تک ان کا نقصان ہو گیا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، مگر کسی کو جانے نہیں دینا، یہ بعد میں خطرناک ثابت ہوں گے۔ میں نے تیزی سے کہا تو وہ بولا فائرنگ کرتا ہوں تو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اچھا میں انہیں انگیج کرتا ہوں، جو فائر کرے اسے اڑا دو، میں نے کہا اور سامنے کی طرف دیکھا۔ میں نے فائر کیا، پھر دوسرا کیا، سامنے سے کسی نے جوابی فائر نہیں کیا۔ میں نے برسٹ مارنا چاہا لیکن میگزین خالی ہو چکا تھا۔ میں اس وقت میگزین لگا رہا تھا جب سامنے سے فائرنگ ہوئی۔ میں جوابی وار کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ میں وہاں سے جگہ بدل کر گوپے کے تھڑے پر آ گیا۔ وہاں سے دائیں جانب دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا۔ میرے سامنے سارا منظر واضح تھا۔ 2 لوگ گوپے کی پچھلی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ بہت خطرناک بات تھی۔ میں نے انہیں نشانے پر رکھا اور برسٹ مار دیا۔ وہ چیختے ہوئے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ چند لمحے ٹھہر کر میں نے ایک ہینڈ گرنیڈ نکالا، اس کی پن کھینچی اور گاڑیوں کی جانب اچھال دی۔ گرتے ہی چند لمحے کے بعد ایک دھماکہ ہوا۔ لمحے سے بھی کم وقت میں روشنی ہوئی، اس میں کئی لوگ بے بس پڑے ہوئے تھے، ان کا کافی حد تک نقصان ہو چکا تھا۔ تبھی میں نے زوردار انداز میں کہا صرف 2 منٹ ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے جگہ بدل دی۔ مجھے اندازہ تھا کہ فائر ہوگا لیکن نہیں ہوا۔ تبھی میں نے کہا اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر گوپے سے باہر آ جاؤ ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے جگہ چھوڑ دی۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ فوراً ہی ایک برسٹ پڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ہار ماننے والے نہیں تھے اور آخری دم تک لڑنے والے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ جہانگیر لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ سامنے اندھیرا تھا، کسی پر نشانہ تو لگا نہیں سکتے تھے، ایسے ہی اندھا دھند وار کرنا تھا۔
جو ہی میں نے برسٹ مارا کئی اطراف سے بھی برسٹ آئے۔ یہ سب میری طرف نہیں تھے، بلا شبہ یہ جہانگیر لوگوں نے مارے تھے۔ انہی لمحات میں میرا فون بج اٹھا۔ وہ شعیب کا تھا۔ جیسے ہی میں نے ریسیو کیا وہ بولا، فون کہاں انگیج تھا؟ چھوڑو یہاں، میں نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولا، ہاں مجھے مدثر نے بتایا، میں پہنچ رہا ہوں، بس 2-4 منٹ میں تم انہیں سنبھالے رہو، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اگلے چند منٹ میں ہمارے درمیان 2 بار فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا، پھر ایک دم سے روشنی ہو گئی۔ بالکل گوپے کے قریب پہنچ کر شعیب نے گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس روشن کی تھیں۔ حملہ آوروں کی 4 جیپیں بری حالت میں مجھے دکھائی دیں۔ شعیب نے اپنی گاڑیاں بالکل ان کے قریب لا کر کھڑی کی تھیں، یوں جیسے انہیں گھیر لیا گیا ہو۔ سامنے کافی روشنی تھی، تبھی شعیب کی آواز گونجی، کوئی فائر نہ کرے ورنہ مارے جاؤ گے۔ آواز کی باز گشت میں کچھ بھی نہ ہوا تو وہ پھر بولا، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل آؤ، کچھ نہیں کہیں گے۔ چند لمحوں کے بعد ایک شخص سر پر ہاتھ رکھے کچے راستے کے کنارے پر آ کھڑا ہوا، پھر ایک کے بعد ایک ایک کر کے 3 لوگ باہر آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی زخمیوں کی آہو بکا ابھرنے لگی، ان میں سے کچھ زخمی بھی باہر آ گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہاں کی صورتحال سامنے آ گئی۔ وہ کل 18 لوگ آئے تھے، ان میں سے 5 بالکل ٹھیک تھے، 7 زخمی تھے اور باقی 6 مر چکے تھے۔ ان 7 کو باندھو اور ہسپتال لے جاؤ، اگر کوئی بچ گیا تو بچ جائے، میں نے بستی کے ایک شخص علادین سے کہا۔ ہسپتال یہاں سے 10-12 میل دور ہے سائیں، اس نے تیزی سے کہا تو میں نے سختی سے کہا، اگر کوئی بچ جائے تو ٹھیک، اور اگر کوئی ان میں سے مر جائے تب بھی وہیں پھینک دینا۔ وہ زخمیوں کی جانب بڑا ہی تھا کہ ایک شخص بولا، ہمارے زخمی ہمیں دے دو، ہم واپس لے جائیں گے۔ تمہیں جانے کون دے گا؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، پھر اپنے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، انہیں باندھو اور لے آؤ ڈیرے پر۔ اوئے وہ چھوٹو رام کدھر ہے؟ جہانگیر نے تجسس سے پوچھا۔ وہ مر گیا ہے، وہ دیکھو وہ پڑا ہے، آفتاب نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سمیت آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ وہ 5 میرے سامنے کھڑے تھے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے لیکن ان کی گردن اب بھی اکڑی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ کس نے تم لوگوں کو یہاں بھیجا ہے، لیکن پھر بھی تم لوگوں کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ بولو کس نے بھیجا ہے؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا تو ان میں سے ایک نے کہا، راما کانت جی۔ بالکل درست، لیکن کس لیے؟ میں نے پوچھا۔ تم میں جو علی ہے یا اس کے جو دوست ہیں یہاں، انہیں مارنے آئے ہیں، اس نے صاف گوئی سے کہا، جو مجھے اچھا لگا۔ تو پھر نہیں مرے نا، اب کیا کرو گے؟ میں نے یوں ہی پوچھا۔ جو تمہارا من چاہے، مجھے لگتا ہے علی تم ہی ہو، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ہی ہوں، مجھے تمہارا جواب دینا اچھا لگا۔ یہ کہہ کر میں نے ایک دم سے پوچھا، کیا راما کانت نے یہ سمجھا کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے یوں ہی بیٹھے ہوں گے، تم لوگ آؤ گے اور مجھے مار کر چلے جاؤ گے؟ آج تک اس روہی میں ہمارے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکا۔ ہم کسی پر وار نہیں کرتے، لیکن جو ہمارے راستے میں آتا ہے پھر وہ بچتا نہیں، اس نے اپنی آواز میں اعتماد رکھتے ہوئے کہا۔ میں ہمت والے لوگوں کی قدر کرتا ہوں، مجھے تم لوگوں کی کسی بھی دھندے سے کوئی لینا دینا نہیں، بس یہ عورتوں والا دھندا یہ نہیں۔ راما کانت مان جاتا تو شاید ہم اسے معاف کر دیتے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ دھندا تو ہم کریں گے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اس کی چنتا مت کرو۔ ہاں اگر تم ہمت والوں کی قدر کرتے ہو تو ایک بات کہوں، اس نے اعتماد سے کہا۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ علی، گن سے تو کوئی بھی فائر کر سکتا ہے، جو پہلے وار کر گیا وہی جیت گیا۔ ہمت ہے تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر دکھائی جاتی ہے۔ آؤ میرے ساتھ، ہاتھ میں ہاتھ ڈالو، میں ہار گیا تو مجھے فوراً مار دینا، جیت گیا تو مجھے اپنے ساتھیوں سمیت جانے دینا، اس نے بڑے ہی اعتماد سے کہا۔ یہ ایک بڑا چیلنج تھا، تیرا یہ شوق بھی پورا کر دیتا ہوں، میں نے گن ایک طرف رکھتے ہوئے کہا تو شعیب تیزی سے بولا، علی یہ وقت نہیں ایسے تماشے دکھانے کا، ابھی یہ تو نہیں، مجھے اس کی بات تو اب رکھنی ہے، کوئی ہمارے قریب نہیں آئے گا، بھلے یہ مجھے مار دے، میں نے کہا اور اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، مجھے اس لمحے کا انتظار تھا جب وہ پینترا لیتا، یہی مجھے سمجھنا تھا کہ وہ لڑنے میں ماہر ہے یا نہیں۔ اگر لڑنے میں ماہر ہے تو کس طرح کی فائٹ میں مہارت رکھتا ہے؟ وہ دیسی انداز میں شہ زوری دکھانے والا تھا یا وہ کوئی جوڈو کراٹے یا کنگ فو یا کچھ اور؟ وہ میری نگاہوں میں ہی تھا۔ اچانک اس نے لڑنے کے لیے پینترا بدلا، اس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو جس طرح سے جنبش دی، میں سمجھ گیا کہ اس کا انداز فری اسٹائل کشتی والا تھا۔ میں لمحے کے 1000ویں حصے میں سمجھ گیا کہ اسے خود پر ناز کیوں تھا، یہاں دور دور تک کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی عقابی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالے مجھ پر جھپٹنے کے لیے تیار تھا۔ اچانک وہ ایک قدم آگے بڑھا اور اس نے اپنی کلائی سے میری گردن پر وار کیا۔ ظاہر ہے اس کے لیے اسے تھوڑا سا جھکنا پڑا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نیچے سے گردن نکالی، تبھی اس نے اپنی کلائی چھڑوانا چاہی۔
لیکن اب وہ کلائی میرے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ دیسی کشتی والے اپنے 21 داؤ میں ایک داؤ یہی سکھاتے ہیں کہ کلائی پکڑ کر پھر کیا کرنا ہوتا ہے۔ فن پہلوانی میں مد مقابل کا رویہ ہی ہار جیت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کی کلائی جیسے ہی میرے ہاتھ میں آئی تو اس کے بدن نے لاشعوری طور پر وہی جنبش لی جو وہ چاہتا تھا۔ وہ مجھے اپنی طرف کھینچنا چاہتا تھا۔ اس نے کلائی پکڑ کر پیچھے کی طرف زور لگایا۔ یہ طاقت آزمائی تھی۔ میں نے اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے اسے دھکا بھی دے دیا۔ اس کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ لڑکھڑا گیا۔ میں چاہتا تو اسے یہیں زمین بوس کر دیتا، لیکن میں اس کی چاہت پوری کرنا چاہتا تھا۔ وہ دوبارہ میرے سامنے تن کر کھڑا ہوا تھا، لیکن اس کی جنبش، بدن یا باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ حیرت زدہ ہے۔ اس نے جو سوچا ہے ویسا نہیں تھا۔ اس کی سوچ میں دراڑ پڑ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں بھی لڑنے بھڑنے کے فن میں مہارت رکھتا ہوں۔ اب میں اسے زیادہ وقت نہیں دے سکتا تھا۔ میں اسے بڑھ کر وار کرنے کا موقع دے رہا تھا، لیکن وہ ہچکچا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسی کا داؤ استعمال کیا۔ میں نے اس کی گردن پر ہاتھ مارا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے رد عمل میں اس نے کیا کرنا ہے۔ اس نے وہی کیا، اپنی گردن کو جھٹکا دیا۔ یہی جھٹکا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ وہ اپنے سر سے پیروں تک لڑکھڑا گیا۔ اس نے گھبرا کر ایک گھونسا میرے منہ پر مارا جو میرے جبڑے کے نیچے لگا۔ میں نے پوری قوت سے کوہنی اس کے سینے پر ماری۔ ایک آہ کی آواز نکلی۔ اسی لمحے میں نے کھڑی ہتھیلی کے وار اس کے دونوں کانوں پر کیے۔ وہ چکرا گیا۔ اب میں اسے دھوبی پٹکا مار دیتا یا بغلی، وہ میرے ہدف پر آ چکا تھا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے بغلی مار دی۔ وہ کچے تھڑے پر پھسلتا چلا گیا۔ اس کے گرتے ہی میں نے ایک ٹھوکر اس کی پسلیوں میں ماری۔ اس کی حلق سے چیخ نما آواز نکلی۔ دوسری ٹھوکر پر وہ زمین بوس ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس نے یہ مزید مار کھانے سے بچنے کے لیے کیا تھا، حالانکہ ابھی اس میں دم تھا، وہ اٹھ کر لڑ سکتا تھا۔ وہ کس داؤ پر تھا میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اسے سمجھنے کے لیے میں نے اونچی آواز میں پوچھا، کیا تم اب مرنے کو تیار ہو؟ یہ سنتے ہی جیسے اسے ہوش آ گیا۔ اس نے پھر پھریری لی اور اٹھ کر میرے مقابل آتے ہی وحشیانہ انداز میں حملہ کیا۔ حریف جب اپنے حواس کھو دے تو اسے قابو میں کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں نے اس کے وحشیانہ انداز کو سنبھال لیا۔ اس نے میرے سر پر کوہنی مارنے کی کوشش کی، جسے میں بچا گیا۔ اس نے گھوم کر ایک کک میرے سینے پر مارنا چاہی، میں اسے بھی بچا گیا۔ پھر اس نے ایک گھونسا میرے منہ پر مارنا چاہا، میں اسے بھی بچا گیا۔ تو پے در پے ناکامی کے بعد ایک لمحے کے لیے وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے سارے داؤ اور مہارت ایک طرف رکھی اور مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ بلا شبہ وہ ایک طاقتور نوجوان تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میری گردن کو پکڑ لیا تھا۔ مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں ایک دم سے خود کو ڈھیلا چھوڑ کر اور پوری قوت سے اس کے ماتھے پر گھونسا مارنے لگا۔ اس کے ہاتھ ذرا سے ڈھیلے ہوئے، جسے میں نے چھڑا لیا۔ پھر میں نے اسے اپنے گھونسوں پر رکھ لیا۔ اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اسی دوران میں نے اس کی پنڈلی پر کک ماری تو وہ لڑکھڑا گیا۔ میں نے اس کے کاندھے پر مارا تو وہ گر گیا۔ میں اس کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اگلے چند لمحوں بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ میں اٹھا اور میں نے باقی سب کی طرف دیکھ کر پوچھا، تم میں سے کسی کو شوق ہے تو آ جائے۔ میرے یوں کہنے پر کوئی بھی نہیں بولا۔ یہ تو واضح تھا کہ حملہ آور کون تھے۔ اس نوجوان نے مجھے بتا بھی دیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اتمام حجت کی ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کون لوگ ہو تم اور کیوں حملہ کیا؟ میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اپنا سوال پھر دہرایا تو ان میں سے ایک بولا، ہمیں راما کانت جی نے بھیجا تھا چھوٹو رام کو چھڑوانے کے لیے۔ اچھا چل لگا فون اپنے راما کانت کو اور بتا تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، میں نے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے ہچکچاتے رہے، پھر ایک نے اپنی جیب سے فون نکالا اور نمبر پش کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد کال مل گئی تو وہ بتانے لگا کہ کیا ہوا۔ باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ دوسری جانب راما کانت ہے۔ جب وہ بتا چکا تو فون میں نے پکڑ لیا۔ ہاں تو راما کانت صرف چھوٹو رام کو چھڑوانے بھیجا تھا، ان بیچاروں کو، یا اپنے بیٹے کی بے عزتی کا بدلہ لینے بھی بھیجا تھا؟ جو مرضی سمجھ لے بابو، پر اب تیری موت تو میرے ہاتھوں لکھ دی گئی ہے، چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ میں ابھی یہاں ہوں، آ جا، اپنی لاش بھی اٹھا کر لے جا۔ تیرے کچھ بندے ابھی زندہ ہیں، انہیں بھی لے جا، زخمی تو میں نے ہسپتال بھجوا دیے ہیں۔ میں نے اسے چڑھانے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر کہا تو وہ دھیمے سے لہجے میں بولا، تو نہیں جانتا میرا انتقام کتنا بھیانک ہے۔ تو نے جو کرنا ہے کر لیا بابو، مزہ تو تب آتا نا اگر تم اپنے اسی بیٹے کو بھیجتے جو یہاں سے ذلیل ہو کر گیا تھا۔ ان بیچاروں کو بھیج دیا مرنے کے لیے، میں نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا تاکہ میرے سامنے کھڑے بندے سن لیں۔ تم نے جو بھی ان کے ساتھ کرنا ہے کر، لیکن بھولنا مت، وقتی فتح پر اتنا مت اچھل، کچل کر رکھ دوں گا۔
रामाकांत हत्थे से उखड़ गया। चल, अब तेरे पास कहने को कुछ नहीं है, अब मैं तेरा इंतजार करूंगा, कब तुम मुझे कुचलते हो, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। शायद रामाकांत ने मेरे बारे में अंदाजा गलत लगाया था, या फिर उसे अपनी ताकत पर इतना नाज था। जो भी था, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जिसकी मुझे या उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। मैं ये सोच ही रहा था कि जमीन पर पड़ा हुआ पहलवान अचानक उठा और मुझ पर हमलावर हो गया। मैं लाशौरी तौर पर अपना पहलू बचा गया। वो मुझे छूते हुए दूसरी तरफ जा गिरा, तब मैं भी उसे बचा नहीं पाया। एकदम से कई फायर हुए और उसके बदन को छेद कर रख दिया। वो वहीं पड़ा हुआ तड़पने लगा। एक लम्हे पहले जिंदा इंसान सामने पड़ा तड़प रहा हो और लम्हा ब लम्हा मौत की वादी में उतर रहा हो, उसे देखने के लिए भी जिगरा चाहिए होता है। गोपे के थड़े पर खामोशी छाई हुई थी। पहलवान तड़प तड़प कर ठंडा हो चुका था। मेरे सामने अब 4 जवान खड़े थे। मैं उनकी तरफ देखते हुए शिद्दत भरे लहजे में पूछने लगा, अब तुम लोगों के साथ क्या किया जाए? जो तुम चाहो, उनमें से एक ने कहा। तो मैंने जहांगीर की तरफ देखते हुए पूछा, तुम बोलो, क्या कहते हो? मेरा तो ख्याल है इन चारों को अपनी गाड़ी दो, ये अपने लोगों की लाशें उठाकर वापस चले जाएं। इनके लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक कहा है, जाने दो। एकदम से मुदस्सिर ने उसकी तायीद कर दी। ठीक है, फिर जाने दो, मैंने भी फैसला कुन लहजे में कहा और थोड़ी दूर पड़ी चारपाई पर बैठ गया। मैं नहीं जानता था कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया। अब मेरे साथियों ने यह कह दिया था तो सो कह दिया था। अगले 15-20 मिनट में वो अपनी लाशें निकाल चुके थे। उन्होंने हमारी एक 4 व्हील में उन लाशों को एक दूसरे के ऊपर रखा और फिर चारों उसमें घुसे और चल दिए। तुमने ऐसा फैसला क्यों किया? शोएब ने जहांगीर की तरफ देखते हुए पूछा तो वो बड़े सुकून से बोला, इसलिए कि हमने आज रात ही रामाकांत को उठाना है। आज रात? तेरा दिमाग? बख्तावर ने कहना चाहा मगर कहते हुए रुक गया। फिर जैसे ही उसके लफ्जों पर गौर किया तो वो हैरत से बोला, ये तुमने कैसे सोचा? इसलिए मेरी जान कि हमें किसी ने कुछ सिखाया है। जहांगीर ने पूरे एतमाद से कहा तो मुझे अपने असातिज़ा पर बहुत प्यार आया। उनका सिखाया हुआ आज हमारा मान और भरपूर हौसला था। इसलिए वो वजाहत करते हुए बोला, वो ये सोच भी नहीं सकते कि हम उन पर ऐसे वक्त में हमला कर दें जब उन्होंने अपनी लाशों को भी ठिकाने नहीं लगाया। उनमें गमो गुस्सा भी है, लेकिन उनके ये लाशऊर में भी नहीं होगा कि हम आज ही उन पर चढ़ दौड़ेंगे। जो गाड़ी दी गई है उसमें ट्रैकिंग है, मुदस्सिर ने कहा तो सब ने उसकी तरफ देखा। तब मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, चलो फिर तैयारी करो। मेरे कहते ही सब ने तायद की और जहांगीर बस्ती में फ़ोन करने लगा ताकि कुछ गाड़ियां मंगवाने के साथ साथ दूसरी तैयारी भी की जा सके। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। हम सुंदर बस्ती से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर आकर रुक चुके थे। हमारे पास 3 गाड़ियां थीं और तकरीबन 15 के करीब लोग थे। सब गाड़ियों से उतर आए थे। गाड़ियों की हेडलाइट्स बंद थी। सहरा का सन्नाटा था। हम एक दूसरे को ह्योलों की मानिंद देख रहे थे। हम सभी एक दायरे की सूरत में खड़े थे। देखो, हमारा मकसद वहां पर कोई कत्लो गारत करना नहीं है, ना ही हमने उनसे कोई बदला लेना है। वो हम ले चुके हैं। फिर आपका ये सवाल हो सकता है कि हम यहाँ पर आए क्यों? मैंने कहा और लम्हा भर के लिए सांस लिया। किसी ने कोई बात नहीं की तो मैं कहता चला गया, हमारा मकसद उन्हें औरतों के व्यापार से रोकना है। मुझे ये पता चला है कि पूरी रोही में इनके अलावा कोई दूसरा ऐसा व्यापार नहीं करता और रोही में से खरीदी गई कुछ औरतें अब भी उनके पास हैं जिन्हें हमने छुड़वाना है। हमें उस बस्ती में हमले के लिए ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। मैं और मुदस्सिर होंगे, बख्तावर और शुएब अलग जाएंगे, बाकी सब हमारे कवर पर होंगे। आफ्ताब और जहांगीर बाकी सब लोगों को देखेंगे। वो जो कहें उन्हें मानना होगा। हमने फिर क्या करना है? उनमें से एक ने पूछा। कहा ना, सिर्फ कवर देना है। हमने बस्ती में जाकर उन औरतों को उनकी कैद से छुड़वाना है जो अब भी उनके पास हैं। मुझे पता चला है कि वो कोई 8 या 10 हैं जिन्हें वो पार लेकर जाना चाहते हैं। एक ग्रुप उन्हें तलाश करेगा और वापस लेकर आएगा। दूसरा वहां से रामाकांत को उठाना। इस राह में जो भी आए उसे उड़ा देना है, जो ना आए उसे कुछ नहीं कहना। ठीक है। एक आवाज़ उभरी तो मैंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कामयाबी मिले या नहीं, हर बंदे के पास सिर्फ 40 मिनट हैं। उसने बस्ती तक जाकर वापस भी आना है। वो वापस आकर किसी का इंतजार किए बगैर बस्ती पलट जाएगा। ठीक। एक आवाज़ उभरी तो हम 6 ने अपने अपने माइक का जांचा और बस्ती की जानिब चल दिए। जिस वक्त हम बस्ती के करीब तरीन टीले पर पहुंचे उस वक्त 13 मिनट गुजर चुके थे। वो कोई गुंजान बस्ती नहीं थी। मेरी मालूमात के मुताबिक गोपे वाली जगह रमाकांत की थी और उसी के आसपास उन्होंने औरतें रखी हुई थी। मैंने और बख्तावर ने आपस में तय कर लिया था कि क्या करना है। हमें सबसे पहले रामाकांत को पकड़ना था। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगी। हमें उनके बारे में पता था और हमने इसका बंदोबस्त पहले ही कर रखा था।
एक भेड़ का गोश्त साथ लाए थे। हमारे दो साथी तेजी से आगे बढ़े। उनके हाथों में गोश्त की पोटलियां थीं। वो उन्हें घुमा घुमा कर दूर फेंकने लगे। 10 से 15 पोटलियां गिरा देने के बाद वो एक तरफ हट गए। चंद मिनट इंतजार किया तो कुत्तों की आवाजें आना बंद हो गईं। बिलाशुबा वो गोश्त की बू पर पहुंच गए थे और हमारे पास इतना ही वक्त था जितना वक्त वो गोश्त खाने में लगाते। सो हमने भी बिल्कुल इंतजार नहीं किया। हम चारों तेजी से गोपे वाली जगह की जानिब बढ़ने लगे। हम बस्ती में दाखिल हुए तो हमें दबी दबी चीखों और रोने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। जाहिर है जिस बस्ती के इतने जवान जिंदा ना रहे हों वहां मातम तो होगा। वो बस्ती एक ऊंचे टीले पर आबाद थी। उसमें कोई बाकायदा गलियां नहीं बनी हुई थी। बस ऐसे ही था कि जहां जिसका जी चाहा अपना घर और झोंपड़ी बना ली। बीच में यूं रास्ते थे जैसे बड़ी बड़ी पगडंडियां होती हैं। हम झोपड़ियों और दीवारों की आड़ लेते हुए तेजी से गोपे वाली जगह की जानिब बढ़ रहे थे। बाकी लोग अभी तक टीले पर मौजूद थे। उन्हें अभी तक बस्ती में दाखिल होने का नहीं कहा गया था। कुछ देर बाद हमें एहसास हुआ कि गोपा कहाँ हो सकता है। हम इंतहाई खामोशी से गोपे के पास पहुंच गए। बाहर छोटी छोटी दीवार की गई हुई थी और दरमियान में बड़ा सारा सहन था जिसमें चारपाइयां बिछी हुई थी और उन पर चंद लोग बैठे हुए थे। उनके दरमियान आग जल रही थी। मैंने रामाकांत को देखा नहीं था। बस जो मालूमात मिली थी उसके मुताबिक मुझे वहां बैठे हुए सारे लोग ही रामाकांत ही लग रहे थे। एक तरफ बड़ा सारा गोपा था और दूसरे किनारे पर एक कच्चा कमरा बना हुआ था। सहन के एक कोने में हमारी 4 व्हील खड़ी थी। यार इनमें रामाकांत है? मैंने माइक में सरगोशी की। होना तो यही चाहिए। बख्तावर ने भी सरगोशी कर दी। वो मुझसे थोड़े से फासले पर छुपा हुआ बैठा था। तभी अचानक मुझे ख्याल आ गया, ठहरो मैं अभी देख लेता हूँ। तुमने पीछे वालों को बताना है जब मैं इशारा दूं। मेरे कहने पर खामोशी छा गई। बख्तावर मेरी बात समझ गया था। मैंने तेजी से अपना फोन निकाला। उसमें से रामाकांत का नंबर तलाश किया जो उसने मुझे कॉल की थी। मेरा दिल धड़क रहा था कि वो नंबर इसी का होना चाहिए। कॉल जाने लगी थी। सन्नाटे में फोन बजने की आवाज जब सहन में गूंजी तो मेरा दिल कनपटी में धड़कने लगा। एक अधेड़ उम्र पतले से सफेद बेतहाशा उलझी दाढ़ी वाले शख्स ने अपनी जेब से फोन निकाला, फिर बड़े गौर से नंबर देखे और कॉल रिसीव कर ली। बोल अली, क्या बात है? बात सिर्फ इतनी सी बतानी है। तुम इस वक्त बिल्कुल मेरे निशाने पर बैठे हुए हो। मैं जब चाहूं तुम्हें गोली मार दूं। मैंने ऐसे कहा ही था कि वो हवास बाख्ता सा चारों तरफ देखने लगा। मैंने बख्तावर को इशारा कर दिया। कुछ ना पाकर उसने शायद खुद पर काबू पाया और बड़े इत्मीनान से बोला, मैं जानता हूं तुमने आज मुझे जख्म लगाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसा होगा। यूं तेरे फोन करने को मैं तुम्हारा मजाक समझूं या मेरे जख्मों पर नमक पाशी? उसने गुस्से भरी अजीब सी बेबसी में कहा, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं वो औरतें कितनी हैं जिन्हें तुमने पार भेजना था? मैंने यूं ही सवाल कर दिया। मत पूछ, मत कर नमक पाशी, वक्त का इंतजार कर। अब मैं उन्हें तेरी लाश ठिकाने लगाने के बाद ही पार भेजूंगा। उसने धाड़ते हुए कहा तो मुझे कन्फर्म हो गया कि इनमें रामाकांत कौन है। तभी मैं बोला, चल फिर तैयार हो जा, फोन छोड़ और अपने सर पर हाथ रखकर खड़ा हो जा। जरा सी भी देर की था तो गोली मार दूंगा। यह कहते ही मैंने कॉल बंद कर दी। अगले ही लम्हे मैंने पिस्टल सीधा किया और फायर कर दिया। अब हमारे पास वक्त नहीं था।